على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين وسيلتنا في الدارين إلى الله رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. بس جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو بھی نیکی بھلائی میں سے کچھ اضافی لے کر آئے تو یاد رکھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدردان اور بڑے علم والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا معجزہ اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا کتاب میں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور اس کو بیان کیا. فاولئک اتوب علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یعنی میں اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے بھی اسی حالت میں کہ وہ کفر پر تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی. خالدین فیہا، اسی میں اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا يخفف عنهم العذاب، ان پر عذاب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. وإلہکم الہ واحد، اور لوگو تمہارا معبود تو وہ معبود واحد ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے اختلاف میں اور کشتی جو پانی میں چلتی ہے سمندر میں چلتی ہے اس میں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. وما انزل اللہ من السماء، اور وہ جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل فرماتا ہے، من ماء، پانی سے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی سے مردہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ فرماتا ہے. وبث فیہا من کل دابہ، اور جو
جانداروں کو اس نے پھیلا دیا ہر طرف، وتصریف الریاح اور ہواؤں کو پھیرتا ہے، والسحاب اور بادلوں کو، والسحاب المسخر اور بادلوں کو جو آسمان و زمینوں کے درمیان مسخر کر دیے گئے، بین السماء والارض آسمان و زمینوں میں، لآیات لقوم یعقلون ہر عقل رکھنے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں، ضرور نشانیاں ہیں۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر شریک بنا لیے اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں گویا جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور کاش وہ دیکھتے ان ظالموں پر ہونے والے عذاب، اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا جب اللہ کی طرف سے انہیں عذاب کیا گیا وہ دیکھیں اور یہ جانے کہ تمام قوتیں تو اللہ کے لیے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب کرنے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا اور وہ وقت بھی کہ جب جن کی پیروی کرتے ہیں یہ لوگ، جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی پوجا کرنے والے ہیں، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ تو اور ان کے تمام اسباب، تمام وسیلے سب منقطع ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں مشرکوں کی، وہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم دوبارہ لوٹا دیے جائیں، کما تبرؤوا منا تو ہم ایسے ہی ان سے بیزاری کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیرت کا اعلان کرتے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر بھیجتا ہے، دکھاتا ہے۔ وما ہم بخارجین من النار اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ارشاد ہوا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، جس نے بھی حج اور عمرہ کیا ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ بیت اللہ کے ایک طرف حجر اسود سے دائیں پہلو پر یہ دو پہاڑیوں کے تو اب تو خیر نشان ہی باقی رہ گئے ہیں اور فرش ان سے اوپر بن گئے اور 4 رویا اس میں راستے بن گئے، لیکن بہرحال یہ پہاڑیوں کے نشان ابھی بھی باقی ہیں۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں جن پر ایام جاہلیت میں بھی لوگ حج کے دوران سعی کرتے تھے، چونکہ مناسک حج جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے تعلیم فرما دیے تھے اور ان کی طریقے تعلیم پر لوگ اس پر حج کرتے تھے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب بنو جرہم نے اس پر قبضہ کر لیا، بنو جرہم کے ایک شخص عمر بن لحی نے یہاں پر بت پرستی شروع کی۔ بت پرستی کے بعد گمراہی بڑھتی گئی اور انہوں نے حج میں طرح طرح کی بدعتیں اور طرح طرح کی خرافات شامل کر لی، جس کا ذکر گاہے گاہے قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے۔ مثلا بے لباس ہو کر، کپڑے اتار کر حج یا عمرہ بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ ان کے نزدیک بڑا افضل طواف ہوتا تھا۔ اسی طرح دوران طواف سیٹیاں اور تالیاں پیٹنا، زبان سے گفتگو نہیں کرتے تھے، جب ایک دوسرے سے کوئی بلانا ہوتا یا کوئی معاملہ کرنا ہوتا تھا تو تالی پیٹتے یا سیٹی بجاتے تھے۔ اسی طرح حج کر کے آتے تو گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ حج کرنے کے بعد جب گھر آتے تو گھر کی پچھلی دیوار کو پھلانگ کر آتے تھے یا دیوار میں سوراخ کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، دروازے سے نہیں آتے تھے۔ اسی طرح حج پر جاتے ہوئے وہ ذات راہ یعنی پیسے لے کر نہیں جاتے تھے، اپنا خرچہ لے کر نہیں جاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم دنیا میں کسی کے جب مہمان بنتے ہیں تو ہم اپنا کھانا پانی لے کر نہیں جاتے، تو ہم تو اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، ارحم الراحمین، تمام زمانے کا رازق ہے، رزاق ہے، تو اس کے گھر جاتے ہوئے ہمیں زیادہ راہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ ہماری خود میزبانی کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ وہاں جا کر وہ بھیک مانگتے یا چوریاں کرتے تھے، حاجتیں تو رہتی ہیں۔ تو یہ بدعتیں اور خرافات انہوں نے شامل کی تھی۔ ان بدعتوں میں ایک بدعت یہ تھی کہ یہ بے لباسی میں طواف کرتے تھے۔ بے لباسی کے طواف کو یہ بہت افضل حج سمجھتے تھے۔ گمراہی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ لباس کے بغیر حج کرنے کو یا عمرہ کرنے کو، طواف کرنے کو بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ تو یہ بری رسم انہوں نے شروع کی اور پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلے گئے کہ بے لباس ہو کر ان کے 2 افراد، ایک عورت اور ایک مرد، دوران طواف بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران انہوں نے گناہ کر لیا۔ حرم کعبہ کے اندر انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ مرد کا نام اصاف تھا اور عورت کا نام نائلہ تھا۔ ان دونوں نے گناہ کر دیا، بیت اللہ شریف کے حدود کے اندر بدکاری کی۔ اللہ نے بطور عذاب کے ان کے جسموں کو پتھر کا بنا دیا، عذاب نازل کیا اور پتھر کے بن گئے۔ تو
تو جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے ان کے ان جسموں کو اٹھا کر اصاف کے بت کو صفا پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو انہوں نے مروہ پر رکھ دیا، اور بطور عبرت کہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور بیت اللہ کے اندر گناہ کے ارادے سے باز رہیں، گناہ نہ کریں۔ انہوں نے تو ازراہ عبرت رکھا تھا، لیکن زمانہ گزرا، 50 سال 100 سال گزرا یا 200 سال گزرے، تو لوگ وہ عبرت کی بات کو بھول گئے اور لوگ ان کا بھی تقدس جاننے لگے، ان کو بڑا پاکیزہ اور مقدس ہستی سمجھنے لگے۔ گمراہی جب بڑھتی ہے تو پھر کوئی حد نہیں رہتی، اللہ معاف فرمائے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، گمراہی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ گمراہی ابھی ہمارے ہندوستان کا ایک بڑا واقعہ مشہور لوگ سنتے ہیں، ہندوستان کے اندر ایک مندر تھا، سومناتھ کا مندر۔ سومناتھ کا مندر آپ نے سب نے سنا ہوا، تقریباً ہر پڑھے لکھے بندے نے، کہ محمود غزنوی نے 17 مرتبہ اس پر حملے کی، 17ویں حملے میں وہ فتح ہوا۔ سومناتھ کا اگر آپ پڑھیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک شرمگاہ ہے، ایک انسانی شرمگاہ کا بت تھا، وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ بعد نے کہا کہ وہ چاند کی شرمگاہ بنائی ہوئی تھی، بعد میں کچھ کہا، لیکن تھا وہ شرمگاہ کا حصہ، یعنی جسم کا پوشیدہ حصہ مرد کا یا عورت کا، اس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا حالت ہی کرتے ہیں، گمراہی کہاں تک جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی گمراہی میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ جو بطور عبرت کے رکھے تھے وہ بت، اس کی انہوں نے پوجا شروع کی اور ان کو ہاتھ لگا کر ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ پھر اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سارے بتوں کو توڑ دیا، ان میں یہ 2 بت بھی پھینک دیے گئے۔ اچھا، لوگ ان کا تبرک حاصل کرنے کے لیے طواف کرتے تھے۔ طواف تو پہلے سے آ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن ایام جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے۔ اب جب اسلام آیا اور سرکار نے یہ بت ہٹوا دیے تو اب مسلمانوں کو تردد ہوا، مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو یہ تردد ہوا کہ یہ جو ہے نا، یہ طواف یہ تو مشرکین کرتے تھے، ان بتوں کی تعظیم میں کرتے تھے، تو یہاں کی تعظیم کرنا بیکار ہے، اس میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں کہ جانے میں حرج ہے، اس کے جانے میں خرابی ہے، اس لیے یہاں کا طواف نہ کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ، ان کے سامنے جب یہ سوال کیا گیا کہ جب بعض معتمرین اور بعض حاجی یہ کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی سعی جو ہے یہ لازمی نہیں ہے، اس کو نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ اس کے کرنے میں حرج ہے کہ یہ مشرکین کا طریقہ تھا، تب یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، لفظ شعیرہ واحد ہے، علامت، نشانی، جس سے کسی چیز کو دیکھ کر کسی شے کی یاد آئے۔ اسلام میں شعیرہ اس چیز کو، اس نشانی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، جس سے اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں آئے۔ اب یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جن پر حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی تھیں، جب ان کے شوہر ان کو یہاں چھوڑ گئے تھے اور حضرت اسماعیل کو انہوں نے یہاں لٹایا ہوا تھا جہاں اب زمزم ہے، اور زمزم صفا مروہ صفا کے قریب اور بیت اللہ شریف کے درمیان یہ ایک جگہ تھی، یہاں پہ لٹایا ہوا تھا۔ تو حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر تو پہاڑی پر، یہاں چھوٹی سی پہاڑی یہ تھی، مروہ اس سے اور چھوٹی پہاڑی ہے، یہ ان پر چڑھ کر دور تک نظر ڈالتی تھی کہ کہیں سے کوئی پانی نظر آئے۔ درمیان میں ایک جگہ نشیب کی تھی جہاں اب میلین اخترین ایک جگہ بنائی گئی ہے، میلین اخترین کا مطلب ہے 2 سبز ستون، 2 سبز نشان، تو ان کے درمیان وہ جگہ نشیب میں تھی، نیچی تھی، تو جب یہ وہاں پہنچتی تھی تو تیز دوڑتی تھی کہ بچے کو کوئی شے نقصان نہ پہنچا جائے، جب برابر کی سطح پر آتی تھی تو پھر نارمل رفتار سے چلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پسند کیا، ان کے اس عمل کو، حالانکہ وہ اللہ کی بندی ہیں، غیر نبی ہیں، اور اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش کر رہی ہیں، مطلب اس وقت رضائے الہیہ ان کے مقصود نہیں تھی، لیکن خود ان کا یہاں پر ٹھہرنا ہی رضائے الہیہ کے لیے تھا، ان کا یہاں پر جنگل بیابان کے اندر رہنا ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا۔ اگرچہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کو واجب کر دیا۔ اب یہ عمرہ اور حج کے لیے یہ واجب ہے، اگر کوئی صفا اور مروہ کی سعی نہ کر سکے تو اسے دم دینا پڑتا ہے، تاوان دینا پڑتا ہے، یہ لازم ہے۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کر لے تو حرج نہیں ہے اور نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس کے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے کرنے میں حرج ہے، اس کے کرنے میں خرابی ہے، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اس کے کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے،
ورنہ یہ واجب ہے، لازم ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عربی زبان کے جاننے والے وہ بھی از خود اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے، جیسے ہمارے زمانے کے بعض گمراہ آج کہتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، بڑا آسان ہے، ہر بندہ اس کو خود پڑھ کر سمجھے اور خود اپنے طریقے پر عمل کرے، وہ نجات پا جائے گا۔ یہ جہالت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کو سکھانے کے لیے اپنے نبی کو نہ بھیجتا اور علماء کا ایک سلسلہ قائم نہ فرماتا۔ دوسرے یہ ہے کہ نیک لوگوں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، جب حضرت حاجرہ کا وہاں رہنے کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے تو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کر رہی تھی، اللہ کی رضا کے لیے وہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ اگرچہ صرف یہ عمل ان کا اپنے بیٹے کے لیے تھا، لیکن اصل میں ان کا یہاں پر رہنا ہی اس واقعے کی طرف ذہن چلا جاتا ہے کہ حضرت حاجرہ کیوں آئی تھی اور زمزم کیسے نکلا۔ تو نیک لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور ان کی تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے، جس مسلمان کے دل میں ذرا سا بھی ادب اور احترام ہو۔ دیکھیے کہ اللہ نے پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ ایک اور جگہ پر 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ تمہارے قربانی کے جانور اونٹ اور گائے یہ اللہ کی شعائر ہیں، جانور اللہ کی شعائر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے جن پر انبیاء اور فرشتے بھی رشک کر رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا واضح نشانیوں میں اور ہدایت میں، بعد اس کے کہ وہ لوگوں سے جو ان لوگوں پر ظاہر ہو گیا تھا کتاب کے اندر، یعنی تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں، حضور کے نبی برحق ہونے کی، دین اسلام کے برحق ہونے کی، قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی نشانیاں جو کتاب میں واضح کر دی تھی، لوگوں پر ظاہر ہو گئی تھی، ظاہر ہونے کے بعد جو اس کو چھپاتے ہیں، یعنی یہود کے علماء، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لعنت ایک لفظ ہے، بد دعائیہ کلمہ ہے، اور لعنت کے لفظی معنی ہیں کہ رحمت سے دور کیا جانا، یعنی اللہ کی رحمت سے ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کیے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور اس کو بیان کیا۔ انہوں نے جو چیزیں چھپائی تھیں اب اس کا بیان کریں کہ اللہ کے نبی برحق ہیں، قرآن برحق ہے، دین اسلام برحق ہے، تو وہ اس کو بیان بھی کریں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرماتا ہے، اور فرمایا کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں اللہ تعالیٰ یعنی رب فرماتا ہے کہ میں بہت توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور شان رحیمی کہ بندے کے لیے لفظ تائب ہے، تائب توبہ کرنے والا، تائب۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا تواب، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا۔ توبہ کے معنی پہ بھی سمجھ لیجئے، توبہ کے معنی ہیں پلٹ آنا۔ توبہ کا معنی بندہ بھی توبہ کرتا ہے، اللہ بھی توبہ فرماتا ہے۔ توبہ کا معنی ہے پلٹ آنا۔ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے وہ نکل کر پرے بھاگ جاتا ہے، پھر وہ کرتا ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب وہ پلٹا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا۔ جب بندہ اللہ کی رحمت سے منہ پھیر کر چلا گیا تو اللہ کی رحمت نے توجہ اس سے ہٹا لی۔ اللہ تو سب سے غیرت والا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد اور بے نیاز ہے۔ جب بندے نے اس کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے منہ پھیر لیتی ہے، لیکن جیسے ہی بندہ پلٹتا ہے تو اللہ زیادہ شدت کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی رحمت زیادہ شدت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر ہے کہ بندوں کے اعمال میں توبہ سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اپنے لیے لفظ تواب فرمایا، بہت ہی شدت کے ساتھ توبہ کا قبول کرنے والا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے بھی کفر پر ہی، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور تمام فرشتوں کی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے تھے ہمیشہ کے لیے، اور فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، اور تمام لوگ بھی اس کے لیے یہی کہتے ہیں کہ اللہ ان پر لعنت فرما، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور فرما، خالدین فیہا، اور اس لعنت میں وہ ہمیشہ گرفتار رہیں گے اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور وہ مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے کہ دوبارہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے تو اب ہم یہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگوں تمہارا معبود تو وہ معبود واحد ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نشانیاں جن پر انسانوں کو غور اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں،
یعنی خود انسان زمین کی اگر وجود پر غور و فکر کرے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ 24,000 میل قطر کا ایک بال ہے، گیند ہے 24,000 میل قطر کی، 24,000 میل۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ آگ کا اور آتش فشاں کا لابے کا ڈھیر ہے، ڈائنامائٹ ہے، ہزاروں ایٹم بم کی گرمی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، ہزاروں ایٹم بم کی۔ اللہ نے اس کو 15-20 میل جو ہے اوپر سے اور چاروں طرف سے یہ مٹی اور پتھر اور معدنیات کی تہ بچھائی ہوئی ہے، باقی اندر یہ آتش فشاں ہی ہے۔ تو اللہ نے کیسے انسانوں کی اور ہماری جب سے آدم دنیا میں تشریف لائے اور قیامت تک کے انسانوں کی تمام ضرورتیں جس زمانے کے لوگ ہوئے، اللہ نے زمین کے اندر ان کی حاجتیں رکھی ہیں۔ زمین کے اندر ہر انسان کی جو گھاس کھاتے ہیں جانور، ان کے لیے اللہ نے گھاس رکھی ہے، جو گوشت کھاتے ہیں ان کے لیے اللہ گوشت اسی سے پیدا کرتا ہے، اسی گھاس سے، اسی اناج سے انسان کا جسم اور جانور جو دودھ دینے والے ان کا جسم پلتا ہے، جس سے دودھ بنتا ہے۔ یعنی ایک زمین کے اوپر اگر سچی بات یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے تو انسان کا دل اور انسان کا سر جو ہے اللہ کی عظمت کے آگے جھک جائے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین کے اوپر انسان غور کرے، اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ وہ 1 ساعت کا غور و فکر کرنا اللہ کی مخلوقات کے اندر 1 ساعت کا غور و فکر کرنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ کہ ایک نعمت میں جب انسان غور و فکر کرے تو اس کا دل اللہ کی عظمت کے آگے جھک جائے، اللہ کی عظمت اور کبریائی کے آگے اس کا دل جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مقصد تو یہی ہے نا کہ بندے کے سامنے اللہ کی عظمت ہو، انسان اپنی عزت والا سب سے بڑا حصہ اس کے آگے ماتھا ٹیک دے اور اپنے دبر، اپنا پیشاب پخانے کی جگہ اوپر اٹھا لے۔ یہ انسان کا تذلل ہے، ذلت ہے، یہ انسان کے لیے انتہائی ذلت ہے، اپنے رب کے آگے دکھاتا ہے کہ اللہ میں انتہائی ذلیل اور تو جلیل ہے، عظمت تیرے لیے ہے، میں تو اپنی حقیقت میں مٹی سے بھی حقیر ہوں۔ عبادت اصل میں تذلل ہی کی انتہائی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اسی طرح رات اور دن کے اندر، اس پر ہم کئی دفعہ توجہ کرا چکے ہیں، جس کو چاہیے اللہ تعالیٰ ذوق دے تو اس پر غور کرے کہ دن اور رات، سفید چمکتے دن میں کیسے رات داخل ہو جاتی ہے غیر محسوس طریقے سے۔ دن ڈھلتے ڈھلتے قریب غروب ہو گیا اور ایسے ایسے سورج غروب ہو جائے گا، تاریکی بڑھ جائے گی، سیاہ تاریک رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے دن نکال دیتا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندروں میں چلنے والی بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز، جس سے لوگوں کو تجارتی فائدہ ہوتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ ترین زمانے کے اندر بھی دنیا کی عظیم ترین تجارت جو ہے وہ بحری جہازوں سے ہوتی ہے۔ بحری جہازوں کے اندر اگر تیرنے کی صلاحیت اللہ نہ رکھتا اور اس کا علم کا ادراک اللہ تعالیٰ انسان کو نہ دیتا، جانور تو اس طریقے سے نہیں کر سکتے، جانور تو سمندروں سے، دریاؤں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو انسان اٹھاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ علم اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا اور اس کے اندر اتنی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں جس میں 2-2 3-3 ٹرینیں آ جاتی ہیں۔ اب تو ایسے بڑے جہاز بن گئے جن پر بحری جہاز، جن کے اوپر ہوائی جہازوں کے اڈے ہیں، جنگی جہاز امریکہ جیسے ممالک نے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر رن وے ہیں جس پر وہ جہاز اڑتے اور اترتے ہیں۔ ایک ایک جہاز، بحری جہاز کے اوپر کئی درجن 2-2 درجن جہاز ہوتے ہیں۔ تو جہازوں کو اتنا تیرانا پانی کے اندر، ایک سوئی تو ڈوب جائے اور ٹنوں وزنی جہاز اس کے اندر تیر رہا ہو، کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر وہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے برسایا، جسے چٹیل مردہ زمین جس میں کوئی گھاس پھوس نظر نہیں آتی، بارش ہوتی ہے اور آپ جاتے ہیں تو ایک دم پہاڑ سرسبز نظر آتے ہیں، زمینیں سبزہ نظر آتی ہیں، زمین گویا مری ہوئی تھی، اللہ نے اس کو زندگی عطا کر دی، زمین وہی ہے، اسے سبزہ نکال دیا۔ ایک ایک چیز کے اوپر انسان غور تو کرے، وہی بارش ریتلی زمین پر پڑتی ہے یا شوریدہ زمین پر، وہاں کچھ نہیں اگتا، اور جو سرسبز زمین ہوتی ہے وہاں آپ دیکھیں کیسی گھاس کیسے سبزہ اگتا ہے۔ اور اسی طرح ہواؤں کا دائیں بائیں پھرنا، یہ زمین کی جو بال ہے اس کو سوئنگ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے۔ اس سے آکسیجن جنریٹ ہوتی ہے، یعنی جو زمین گردش کر رہی ہے، دوہری گردش ہے، ایک محوری اور ایک سورج کے گرد، یہ بالکل سیدھی نہیں کر رہی کہ رفتار میں گھومتے رہے، بلکہ ہلکی ہلکی، جیسے سوئنگ بالر جو ہے کرکٹ میں جو سمجھتے ہیں کہ بالر جب سوئنگ کرتا ہے گیند کو، بال سیدھی پھینکتا ہے لیکن ہلکی سی یوں گھوم جاتی ہے، ہلکی سی یوں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، سردیوں میں چھوٹے ہو جاتے ہیں، یہ زمین کا سوئنگ کرنا ہے۔ اس سے یہ آکسیجن اور ہوا پیدا ہوتی ہے، جو ہوا چلتی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے اس کے اندر بہت عظیم نشانیاں رکھی ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کو زمین و آسمانوں کے درمیان مسخر باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ بادل کیا ہوتے ہیں؟ پانی کے بخارات ہوتے ہیں جو اڑتے ہیں۔ اچھا، اڑ گئے تو لامتناہی اڑتے ہی چلے جائیں،
ان کو ایک جگہ پہ کون روکتا ہے کہ ایک حد کے آگے وہ نہیں جاتے؟ پھر بادل پانی ہی کے بخارات ہوتے ہیں، لیکن ان کو برسنے سے کون روک رکھتا ہے؟ جہاں اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہیں وہ برستے ہیں، جہاں اللہ کی گہرے بادل آتے ہیں نہیں برستے، کبھی ہلکے سامن میں ہلکے سے بادل آتے ہیں برس جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نشانیاں ان کے اندر۔ اور خود پانی ہمارے گھر کے اندر، گھڑے کے اندر پانی رکھو وہ تو نہیں اڑتا، سمندروں کے اندر سے وہ، کیونکہ وہ پانی نمکیات والا ہوتا ہے جو بخارات کی صورت میں اوپر اڑتا رہتا ہے۔ وہ سمندروں کے اندر نمک کس نے ملایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم، اور نمک کی وجہ سے سمندروں کی بدبو نہیں ہوتی۔ سمندر میں جتنی حیات ہے، مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے اور اشرات الارض اور جتنی قسم کے جانور ہیں، خشکی سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور وہ اندر ہی مرتے کھپتے بھی رہتے ہیں کہ بدبو سے دنیا مر جاتی ہے۔ اللہ نے اس پانی کو نمکین کیا جس سے ان کی بدبو اندر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں ضرور نشانی ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ نے مشرکین کے شرک کا ابطال کیا اور فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے شریک بنا رکھا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا کام نہیں کر سکتا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ کام دوسروں کو تفویض کر کے اور وہ اللہ تعالیٰ بے تعلق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ملک الملک ہے، مالک الملک ہے اور ملک الملوک ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ خود کام نہیں کرتے اور وہ دوسروں سے کرواتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ تو مجبور ہوتے ہیں، اللہ مجبور نہیں ہے۔ تو اللہ نے بارش برسانے کا فرشتہ الگ مقرر کیا ہے، روح قبض کرنے کا فرشتہ الگ مقرر کیا ہے، نبیوں سے بات کرنے کے لیے اللہ نے الگ فرشتہ مقرر کیا ہے، اسی طرح رزق پہنچانا، والنازعات نزعا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا۔ یہ سب فرشتوں کے بیان ہوا ہے کہ فرشتے ان کی قسم ہے جو چلتے ہیں، ہوائیں چلانے والے فرشتے جو چلاتے ہیں۔ والداریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ یہ سب فرشتوں کی جماعتوں کی قسم ہے جو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے معمور کیے گئے ہیں۔ فالمدبرات امرا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ والنازعات غرقا، گہری چھلانگ لگا کر اندر سے وہ انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ والناشطات والسابحات، تیرنے والی جماعتوں کی قسم۔ تو یہ سارے فرشتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور کمزوری کا سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم بادشاہی اور اللہ تعالیٰ کے عظیم نظام کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے ان سے کام لیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ یہ کام خود نہیں کر سکتا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہہ دے، جو چاہے وہ ہو جائے۔ تو لیکن مشرکین مستقل بالذات سمجھتے تھے کہ فلاں جو ہے، فلاں بت جو ہے، اللہ نے مطلقاً پانی کا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ ہندو کہتے ہیں لکشمی دیوی جس پر مہربان ہو جائے دولت اسی کو ملے گی، اللہ وہ ایشور چاہے یا نہ چاہے، ان کے یہاں تو اللہ کو ایشور کہا جاتا ہے، ایشور چاہے یا نہ چاہے دولت اب اسی کے ذریعے آئے گی۔ غضب، دنیا کے اندر عذاب، بیماریاں، دشمن پر بیماری ڈالنا، یہ کالی دیوی کا کام ہے۔ کالی دیوی جس کو چاہے تباہ کر دے، ایسا اسلام کا تصور نہیں ہے۔ عزرائیل اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتے۔ بعین ہی یہی باتیں اولیاء اللہ اور انبیاء کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں مستقل فی الذات یہ تصور ہے کہ جو بت یہ چاہے، اب اللہ نے دے دیا، اب اللہ کا کوئی زور نہیں ہے، اب جو یہ بت چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے کہ حب انداز محبور، ہم جس سے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کہ حب اللہ، جیسی محبت گویا اللہ سے کی جاتی ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے سب سے بڑھ کر۔ اور اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے طبعی محبت اور ایک ہوتی ہے عقلی محبت۔ ایک ہوتی ہے طبعی محبت، طبعی اور میلان ہمارا اولاد کی طرف ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، گھر کے ساتھ ہوتا ہے، کاروبار کے ساتھ، تو یہ طبیعت کے اندر رکھا گیا ہے۔ مومن وہ ہے جب یہ محبتیں اللہ کے کسی حکم کے مقابل آ جائیں تو ان محبتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹے، اور اگر کبھی وہ محبت غالب آئے تو مجبور سمجھے اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی محبت کو وہ سب سے بڑھ کر سمجھ رہا ہے۔ ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اب یہ ہر بندے کے ایمان کے مطابق اس کا معاملہ ہے۔ میری برادری یہ چاہ رہی ہے کہ میں شادی میں یہ رسمیں کروں، لیکن میرا رب یہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہ کروں۔ اب یہ دو الگ حکم ہو گئے، تو میں نے اگر اللہ کے حکم کو فوقیت دی تو میں نے
گویا یہ ثابت کیا کہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے اللہ سے زیادہ محبت کی. اگر ہم نے برادری کے احکامات کو ترجیح دی, ہم نے کسی اور کے احکامات کو ترجیح دی, تو گویا ہم نے یہ مانا کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہمیں ان سے محبت ہے. یہ ایک برابری کی بات ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے, انسان کمزور ہے نا, خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برادری کے دباؤ, خاندان کے دباؤ, یا انسان کے داخلی تقاضے, انسان سے کوئی گناہ کا کام, اللہ کی مرضی ہے گناہ نہ کرے اور بندے پر شیطان غالب آ گیا, نفس غالب آ گیا, گناہ کر لی. اس نے وہ غلطی تو کی لیکن اس کے اندر ندامت کا جذبہ غالب رہا, وہ نادم رہا, شرمندہ رہا, اللہ سے توبہ کرتا رہا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس پر معافی کی امید ہے. پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے شرک کیا ہے, یہ گناہ گار ہوا, کہ اس کو اپنے کیے پر ندامت ہے, مجبور ہو گیا, مقابلے کی طاقت نہیں پاتا تھا, برادری کے جذبوں کے مقابلے کی طاقت نہیں کرتا تھا, رشتہ داروں کے مقابلے میں طاقت نہیں کرتا تھا, تو اس وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھا, لیکن اس کو ندامت ہے. تو گویا حضور نے فرمایا کہ ندم ہی توبہ, ندامت ہی توبہ کا پہلا قدم ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ اس وقت دیکھتے جو یہ ظالم لوگ اس وقت دیکھتے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے, تو یہ اور وہ اس وقت انہیں پتہ لگے گا کہ سب طاقتیں اللہ کے لیے ہیں, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی جن لوگوں کے صالحین کے بت بنائے انہوں نے, ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا, یہ مشرکین نے بت بنائے اور ان کے نام رکھے, اپنی مرضی سے نام رکھے, نہ اللہ نے اتارا ان کی نہ کوئی سند. تو تھے وہ نیک لوگ, ان کے بت بنائے. دنیا میں بت پرستی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں جمع ہوئی. جب ان کے نیک لوگ 5 لوگوں کا ذکر ہوا, بڑے صالح تھے, بڑے بزرگ تھے, جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے قوم کے اندر شیطان انسان کی شکل میں آیا اور کہا کہ تم ان سے تبرک چاہتے ہو نا, چاہتے ہو کہ وہ, اور یہ لوگ روتے تھے ان کے فراق میں, تو کہا کہ ان کی شکل کی صورتیں بنا لو تاکہ تمہارے دل کو ڈھارس بنتی رہے, تسلی ہوتی رہے. تو انہوں نے ان کی صورتیں بنائیں اور آہستہ آہستہ اس سے بت پرستی وجود میں آ گئی. پھر ان کے آگے جھکنا شروع ہو گیا, پھر ان کو سجدے کرنے لگ گئے. پھر یہ دنیا کے ہر زمانے کے اندر جو بت بنے وہ ایسے ہی بنے. تو قیامت میں جب یہ ان کی پوجا کرنے والے ان کے سامنے جائیں گے, تو جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے ان کو نہیں کہا تھا, اے اللہ ہم ان کو نہیں پہچانتے, ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. تو پھر یہ جو پیروی کرنے والے ہیں یہ اپنے اوپر ماتم کریں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہم پر افسوس ہے, کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی توفیق ملتی تو ہم بھی ان سے ایسے ہی دور ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیداری کا اعلان کر رہے ہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اللہ تعالیٰ چاہتا تو مطلقاً ان کے کیے کو ہی عذاب ان کے لیے سزا کا فیصلہ فرما دیتا, لیکن اللہ ان بندوں کے منہ سے ان کے لیے برت کا اظہار کرا کے ان کی حسرتوں کو بڑھا دے گا, ان کے افسوس کو بڑھائے گا. حسرت, حسرات ان کے افسوس, ان کے اظہار افسوس, اللہ اس حسرت کو بڑھا دے گا. وما هم بخارجین من النار, اور اس وقت بھی جہنم سے نکلنے والے نہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کے صحیح پڑھنے, سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.